أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والے نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں دی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات نمبر 65 to 71 تلاوت اور ترجمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم دیکھیں گے آیات 65 سے 71 تک۔ اس میں آپ واقعہ سبت اور جو گائے کا واقعہ اس کا تفصیلی ہم ذکر پڑھیں گے۔ ایک پوائنٹ آپ غور کریں گے کہ ابھی تک جو ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پچھلی آیات ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک یا دو یا تین آیات میں ان پہ کوئی واقعہ بات ہوئی، جو جتنے بھی واقعات کا ہم نے ذکر پڑھا ایک دو باتیں ہوئیں، ایک دو آیات میں بات ہوئی اور پھر بات آگے بڑھ گئی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو گائے والا واقعہ ہے نا وہ بہت تفصیل سے آیا۔ سب کی بات بھی ایک دو آیات میں کر دی گئی ہے، لیکن جو گائے کی تفصیل ہے وہ پورا پیج یعنی کئی آیات صرف اس پہ بات کی گئی ہے، تو اس سے پھر انسان سوچتا ہے کہ اس پہ اتنی تفصیل کیوں ہے۔
تو मुमकिन है कि सहाबाए कराम ने इसी वजह से इस सूरा का नाम बकरा रखा हो, क्योंकि सूरतों के नाम जो हैं वो इस तरह नहीं थे कि भई इसका मौज़ू ये है तो वो, बल्कि कुछ सहाबा कई कई नामों से सूरतों को पुकारते थे, और कुछ सूरतों के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे थे। तो इसलिए हो सकता है कि ये उसके टाइटल के तौर पे उन्होंने इसको ये नाम दिया हो, क्योंकि इसकी तफसील आई है। अब यहाँ पे पहले हम वाक़या सब्त की बात कर रहे हैं कि वो जिनको बंदर बना दिया गया, कि ख़ासईन ऐसे बंदर जिनको धुतकारा जाए, बल्कि ख़ासीन कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपके करीब आए और आप उसको पीछे करें, चाहे वो कुत्ता है, बंदर है, या कोई कीड़े-मकोड़े हैं या मच्छर है, और आप उसको धुतकारते हैं, पीछे करते हैं। तो इसके लिए ख़ासीन यानी इस तरह की मख़लूक़ जिसको लोग पीछे करें। अब देखें कहा कि तुम जानते हो। अच्छा, सूरह अराफ में भी इस वाक़ये का बहुत तफ़सील से ज़िक्र आया है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बाइबल में इसका उस तरह से ज़िक्र नहीं मिलता। जहाँ बाकी चीज़ें हज़फ हुई, ख़त्म हुई, ये किस्सा भी गायब हो गया। सब्त की खिलाफ वर्जी, सब्त कहते किसी चीज़ को अ, काट देना, डिस्कनेक्ट कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना। जैसे आखिरी पारे में वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने रात को तुम्हारे लिए आराम का ज़रिया बनाया, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं, सुकून और आराम हासिल करते हैं, तो हम हर चीज़, हर काम छोड़-छाड़ देते हैं। तो इसके लिए सब्त के दिन को कहा गया कि भई तुमने बिज़नेसेस, जॉब सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है, और ये उनके लिए हफ़्ते का दिन था। अब हफ़्ते के दिन सिर्फ़ उनको मना था, बाकी दिन वो मछलियाँ पकड़ सकते थे। चूँकि ये बस्ती समंदर के किनारे थी, तो इनकी फ़िश इंडस्ट्री, वहीं उनका इकोनॉमी थी, वहीं उनका बिज़नेस था, वहीं पे उनकी सारी जॉब्स थीं। तो अब हफ्ते के दिन जो है वो मछलियाँ ज़्यादा आती थी। अब ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बस 1 दिन मछलियाँ पकड़ ली या 2 हफ्ते पकड़ी या 4 हफ्ते पकड़ी तो अज़ाब आ गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नस्लें गुज़र गईं इस हुक्म को तोड़ते हुए। कि एक नस्ल फिर दूसरी नस्ल वो चीज़ फिर चलती चली गई। तो तब जाके उनकी पकड़ हुई थी। क्योंकि उनके दिल से वो कराहत ही ख़त्म हो गई कि भई हम कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे हम देखिए हमारे लिए जुमे का वक़्त है, अगरचे कि हमारे लिए ये सख्ती नहीं है कि हम पूरा दिन कुछ ना करें, लेकिन जुमे का जो जो चंद घंटे हैं उसके लिए कहा गया कि वज़ारुल बई, तिजारत सब कुछ छोड़ दो ना। तो होता ये कि बाज़ औक़ात कुछ लोग आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को छोड़ते हैं, नमाज़ छोड़ देते हैं, सिर्फ़ जुमा पढ़ने लग जाते हैं, और कुछ लोगों के फिर आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आते हैं, तो पूरे साल में शायद ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, और वो सोचते हैं कि बस यही काफ़ी है। और फिर जो लोग ऐन जब जुमे का वक़्त होता है, हो सकता है कि ग्राहकों की लाइनें लग जाएँ। तो ये टेस्टिंग टाइम होते हैं, और अभी भी यहूदियों के यहाँ सब्त का दिन अगर आप देखें तो बड़ी शिद्दत से मनाया जाता है कि जो टॉयलेट टिश्यू पेपर है, उसको भी वो जुमे वाले दिन फाड़ के रख लेते हैं कि भई हम ये भी काम नहीं कर सकते। और अगर उनके बिज़नेसेस हैं तो अभी भी वो ये करते हैं कि जैसे कॉल आई है फ़ोन पे, तो अब वो चूँकि जो इस फैमिली में कोई भी उस कॉल को नहीं ले सकता, तो उन्होंने अपने कोई बंदे रखे होते हैं कि ये कॉल एक्सेप्ट कर दो ना। बात वो खुद करते हैं, लेकिन कॉल कोई और एक्सेप्ट करता है। इसी तरह हफ्ते के दिन जो उनका पार्टनर होगा या कोई और जो नॉन जूस होगा, वो बिज़नेस चलाता है। वो उस दिन वो नहीं करते। यानी बिज़नेस चल रहे होते हैं, कॉल पे बात फिर भी हो कर रहे होते हैं, लेकिन ये उनकी ना जैसे अभी भी वो मेंटालिटी है। तो इसी तरह सब्त वाले दिन भी उन्होंने एक किस्म का, जैसे बंदा अल्लाह ताला के साथ दा लगा रहा है, कि ऐसे गड्ढे खोद लेते। अब होता ये था कि हफ्ते वाले दिन इस तरह मछलियाँ आती कि बस ऊपर-ऊपर छलांगे लगा रही हैं, पानी से निकल-निकल के। अब वो देख रहे हैं कि ज़ाहिर है ये चीज़ ऐसे जो ऊपर आ रही है, हर तरफ से मछलियाँ ही मछलियाँ। और ये मछली, ओह माय गॉड! ये मछली तो मुझे लगता है इससे 10 पाउंड तो आ ही जाएँगे। ओह माय गॉड! वो वाली मछली, उसके अंदर तो लगता है कोई कोई 5 किलो का गोश्त लग तो ज़रूर ही निकलेगा। और अगर मैं ये 5 किलो का बेचूँ तो अगर मैं पर किलोग्राम 7 पाउंड लेता हूँ, 10 पाउंड लेता हूँ, तो मुझे लगता है सिर्फ़ ये एक मछली मुझे ना वो 40-50 पाउंड मेरे बना सकती है। हैं, ये क्या आज हफ्ते का दिन है, फिर क्या हो, फिर क्या करें कि ये मछली ये कल तक तो नहीं आ रहेगी। अब
کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ وسوسے شیطان ڈالتا تھا اور وہ جوسی بنا کے بتاتا تھا اللہ کی نافرمانی کو. تو ان کو اسکیم آئی کہ ایسے کر کے گڑھے کھود لیے، لائنیں بنا لی کہ بھئی پانی جو ہے وہ خود بخود جمع ہو جائے. وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوز انہوں نے بنا لیے، تو سارا پانی ہفتے والے دن اکٹھا ہو جاتا ان ہوزوں کے اندر. تو پھر سنڈے والے دن جو ہے وہ مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی، جتنی مرضی پکڑتے. تو یہ ان کی، یعنی یہ ان کی ایک اسکیم تھی. لیکن اصل میں تو یہ فسق تھا نا، یعنی اللہ کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، ایفرٹ ڈالتا ہے اچھے کام میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آسان کر دیتا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے مرد بھی ایسے ہوں، اور آپ نے کہیں ایسے دیکھے ہوں گے کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ جمعے کے وقت جو ہے وہ اپنا بزنس چاہے کتنا ہی جوسی کیوں نہ ہو اس کو وہ پیچھے کریں گے، اپنا وقت نکالیں گے، اس کو پرائرٹی دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور طرح سے برکتیں اور سکون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کے راستے کھولتا ہے. اسی طرح کوئی نافرمانی اور فسق کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے، ٹھیک ہے اور کرو اور کر لو. کیونکہ اللہ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ ادھر سے روک دے ادھر سے روک دے، کیونکہ اللہ تو ایک کن کہے تو سب رک جائیں، پھر تو آزمائش ہی نہ ہو. اب کیا ہوا کہ یہ جب یہ گروہ بنا جس نے یہ کرنا شروع کیا کام، تو ساتھ ہی کچھ وہ لوگ بھی تھے جو بہرحال رکے رہے. جیسے کہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ پوری بنی اسرائیل پہ ذلت یا لعنت نہیں ہوئی، وہ گروہ تھے جن سے یہ غلطیاں ہوئی. اور قرآن ہمیں بار بار یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو گروپ تھا اس کی غلطیوں سے بچنا. اب یہ جو گروپ تھا جس نے یہ کیا کام، اسکیم تیار کی مچھلیاں پکڑنے کی، دوسرا ایک گروہ تھا کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو اس کے دوران ایک تیسرا گروہ بھی بن گیا. تین گروہوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے کہ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود نہیں پکڑتے تھے مگر ساتھ ہی پکڑنے والوں کو روکتے بھی تھے کہ دیکھو یہ تم اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، تقوی اختیار کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم حرام کما رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، وہ ظاہر اور چھپے کا سب کچھ جانتا ہے. اب وہ جو گروہ دوسرا تھا جو نہیں پکڑتے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو نن آف یور بزنس، اگر یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں تو تمہیں کیا لینا دینا، ان کی مرضی کرنے دو ان کو، اس دیئر پرسنل لائف. تو تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں وہ باتیں بھی سناتے ہیں، تمہیں آ کے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، بڑے مولوی بنتے پھرتے ہو، تم ہمیں سکھاؤ گے اب اسلام؟ تو تم تو کل کے ہو، تمہیں تجربہ کیا ہے، بس 2 کتابیں پڑھ کے تمہیں لیکچر دو گے. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے تو تم بس اپنے گھر بیٹھو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، بس اپنی دنیا ٹھیک ہے، کسی کی آخرت بگڑتی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اچھا، اب وہ جو گروہ تھا، جو یعنی یہ وہ گروہ باتیں کر رہا ہے جو نہیں پکڑتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا. تو جو مڈل والا گروہ تھا نا، جیسے ہمیں امت وسط کہا گیا، جو مڈل گروہ تھا اس نے یہ جواب دیا معذرۃ الی ربکم، کہ اللہ کے ہاں ہم ایکسکیوز دے سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ رائٹ. اب ہدایت ملے نہ ملے یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دینی بہن بھائی تھے تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی تو ہم ان کو جا کے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اب وہ نہیں رکے تو ان کی مرضی، مگر ہم نے اپنا کام کیا. اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ان کی پکڑ ہوئی تو یہ دونوں گروہ پکڑے گئے تھے. یعنی وہ جو پکڑتے تھے اور وہ جو نہیں پکڑتے تھے، پکڑ دونوں کی ایک جتنی ہوئی. صرف وہ گروہ نجات اس کو ملی جو یہ کہ پکڑتا بھی نہیں تھا مگر ساتھ یہ کہ برائی سے روکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ برائی کو جب تم دیکھو تو اگر تمہارا اختیار ہے ہاتھ سے روکنے کا تو وہ اختیار استعمال کرو، نہیں تو زبان سے غلط کہو، یا یہ کہ دل میں برا جانو، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم اگر اپنی فیملی میں کچھ دیکھتے ہیں غلط تو ہماری کیا پوزیشن ہے. ممکن ہے کہ بعض اوقات ہماری پوزیشن ہو کہ ہم صرف دل میں ہی برا جان سکتے ہیں، کیونکہ کچھ سچویشنز کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بات کرنے سے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے تو حکمت سے بات کرنی چاہیے. میرے پاس کچھ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں بچے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ باپ کو اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارا باپ ہے، ہم کیسے روکیں. تو پھر
میں ان کو یہی حدیث سناتی ہوں کہ دیکھو اگر آپ ایک ابیوز ہوتا دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ ظلم ہوتے دیکھ رہے ہو، ایک غلط کام دیکھ رہے ہو، اور آپ اس کو نہیں روک رہے، تو آپ بھی اتنے ہی مجرم ہو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس زیادتی کو روکو۔ اسی طرح ہمارے خاندان میں، فیملی میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ہماری ہی وہ والدہ ہوں، ہماری ہی وہ بزرگ ہوں جو اپنے گھر میں کسی بہو کے ساتھ یا کسی ایک کو فیوریزم کر رہی ہوں، کچھ غلط کر رہی ہوں، یا کسی ایک بہو اور دوسرے میں وہ فرق کر رہی ہوں۔ تو حکمت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ہے کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم احترام اور حکمت کے ساتھ اس چیز کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، کیونکہ اگر آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں، آپ آبزرور ہیں، اور آپ بالکل مطمئن ہو گئے ہیں اور آپ کو احساس ہی نہیں رہا، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیول تک ہمیں پہنچنے سے بچائے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کی پکڑ نہ ہو۔ ہاں یہ خیال رہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کسی کو اس لیے روکنا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی چونکہ ہم بہتر ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں تو تم لوگ گنہگار ہو، بلکہ یہ جو گروہ تھا نا، یہ کہتا تھا لعلکم تتقون، بلکہ رمضان میں بھی جو آیا یا لعلہم تتقون، کہ بھئی روکنے کا مقصد کیا ہے کہ شاید ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم برتر ہیں اور دوسرا حقیر ہے، وہ کانسیپٹ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پھر جو انجام ہے وہ کیا ہوا، اور اس انجام کی ہم بات کریں گے، اور ساتھ یہ کہ ہم پھر کس طرح نصیحت کریں اس کو بھی ہم اس آیت میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں کہ جب اس واقعے میں آیا کہ ان سے کہا گیا کہ بندر بن جاؤ، اس میں علماء نے کی مطلب نکالے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جسمانی ساخت وہیں رہی ہو، لیکن ذہنی طور پہ ان کی جو کامن سینس ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ ختم کر دی گئی ہو، یا ممکن ہے کہ دماغ تو انسان جیسا رہا اور جسم بدل دیا گیا ہو جیسے ایپس کی طرح وہ، اور کسی بھی شکل میں، یعنی وہ نارمل انسانوں سے ہٹ گئے تھے، اور پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے ایسا کیا کہ بھئی موعظہ، کہ موعظۃ للمتقین، کہ ہم موعظہ یعنی اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل زندہ ہیں، جو دلوں پہ بات اثر کرے۔ موعظہ کہتے ہیں کہ ایسے واعظ، ایسی نصیحت کو کہ جس میں ایک انسان پیار سے بات کر رہا ہے، کوئی ججمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگلے کو، جیسے میں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا کہ بھئی ہم اس کو لک ڈاؤن کر رہے ہیں تو خود کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو بھئی میں نصیحت کرتی ہوں کیونکہ میں بہتر ہوں۔ نہ تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس میں یہ ہے کہ موعظہ ایک ایسی نصیحت جس میں خیر خواہی ہو، آپ اگلے کے لیے تڑپ رکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو گروہ تھا نا، جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، تو یہ کہتے تھے لما تعظون، کہ تم کیوں اتنی محبت سے، اتنے پیار سے ان کو سمجھا رہے ہو۔ تو تعظون کا لفظ آیا وہاں پہ بھی کہ اس طرح کی نصیحت جو خیر خواہی ہو۔ اچھا، نہ تو ہم یہ کریں گے کہ بھئی اگلے کو لک ڈاؤن کریں گے، اور دوسرے ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی میں کیوں نصیحت کروں، میرے تو خود اتنی کمزوریاں ہیں، میں کون سا پرفیکٹ ہوں، تو میں کیا ہوتی ہوں کسی کو روکنے والی۔ اور یہ چیز بھی بعض دفعہ لوگوں کو روک دیتی ہے کہ بھئی چونکہ ہم خود اچھے نہیں ہیں تو اس لیے پھر ہم کسی کو کس منہ سے روکیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس وقت اگر میں کیمرے پہ بیٹھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں یا آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں اس کیمرے کے تھرو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بھئی میں چونکہ کیمرے پہ بیٹھی ہوئی ہوں اس لیے میرے پاس علم زیادہ ہے یا میں بہتر ہو گئی ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو میری بات گفتگو سن رہے ہیں، آپ لوگ، آپ مجھ سے علم تقویٰ میں بہت آگے ہو، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ، اور لیکن کیا ہے کہ کیا چیز ہے جو مجھے پھر بھی مجبور کرتی ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں اور پھر بھی نصیحت کروں، اور جو سیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ سب سے شیئر کروں، کہ یہ زندگی میں دن آنا ہی نہیں ہے کہ کسی دن میں اٹھ کے کہوں کہ اب تو چونکہ میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، بہت پرفیکٹ ہو گئی ہوں، اب تو میرے میں کوئی خامی نہیں رہی، تو ایسا ہے کہ میں نا کوئی چینل کھولتی ہوں اور اس پہ نا ساروں کو بیٹھ کے لیکچر دینا شروع کر دی۔ اب چونکہ وہ دن آنا نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو اس لیے موعظہ کہتے ہیں ایسی نصیحت کہ بس جو آپ کرتے رہیں، آپ جس لیول پہ بھی ہیں، جتنی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس نصیحت میں خیر خواہی ہو، محبت ہو، ججمنٹ نہ ہو، کیونکہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ تو اس لیے آئی ہوپ کہ یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ ہم نے کس طرح کی نصیحت کرنی ہے۔
अब गाय का किस्सा हम बचपन से सुनते चले आए हैं, और मुझे याद है कि बचपन में बड़ा इंस्पायर करता था ये सारे क्वेश्चंस उनके, और एक कहानी की तरह लगता था। और मुझे याद है कि अम्मी जो है ना वो इसकी मिसाल दिया करती थी कि गाय वालों की तरह आप लोग बात कर रहे हैं। कभी दिल नहीं होता था ना, अम्मी ने कहा कि जी आटा गूंद दें, सहन में झाड़ू लगा दें, तो दिल नहीं होता था। तो फिर मुझे याद है कि छोटे होते बड़े सवाल करने, अच्छा जी कौन से बर्तन में आटा गूंदना है, हालांकि रोज गूंदना होता था, लेकिन जब दिल नहीं होता था तो फिर और मुझे याद है बचपन में एक लतीफ़ा हम सुना करते थे कि किसी के घर मेहमान आया तो उसने कहा कि कौन सी प्याली में चाय पियोगे, चीनी की हो, फूल वाली हो, सादी हो, चीनी के साथ चम्मच जो है वो कौन सी वाली हो, उसका रंग क्या हो। तो मेहमान फिर जो है ना उठ के ही चला गया। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा ही सूरत हाल हम पढ़ेंगे, इन आयात को देख लेते हैं। अच्छा, आयत ये थी कि जहाँ पे हज़रत मूसा से कहा गया, हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि भाई अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम गाय को ज़िबा करो। यहाँ पे जो लफ्ज़ नोट करने वाले हैं ना, इन्नल्लाह यामुरुकुम। आपको याद है कि पिछली हमने सेशंस में ना एक आयत आयत पढ़ी थी कि जिसमें हज़रत मूसा ने उनसे आके बात की, तो उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि जहाँ पे हज़रत मूसा ने कहा कि तौबा करो अपने रब के हुज़ूर, तो उन्होंने फ़ौरन कहा हमें क्या पता कि ये बात आप खुद से बना रहे हैं या अल्लाह ताला ने आपसे कहा है। तो हज़रत यानी उस कौम की मेंटालिटी और मिज़ाज ऐसा था, वो अपने नबी को इस तरह ट्रीट करते थे। और जैसे मैंने बार-बार कहा कि कहते थे रब्बकुम, अपने रब से, अपने रब से। अब यहाँ पे हज़रत मूसा देखें कि पहले ये कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लाह यामुरुकुम, क्लैरिफाई कर रहे हैं, गोया उनको कन्विंस कर रहे हैं कि एक नबी हो के सोचे जरा अपनी उम्मत से इस तरह बात कर रहे हैं। अब देखिए कि हमारी जो उम्मत है उसमें कभी ये जुर्रत नहीं हुई थी, जैसे हम सहाबा का मकाम पढ़ते हैं कि उन्होंने कभी किसी स्टेज पे कहा कि यार रसूलुल्लाह में सबूत चाहिए कि ये बात कुरान में है कि नहीं है। तो देखिए कि इनकी मेंटेलिटी, मेंटल लेवल कहाँ पे चला गया था। अच्छा, अब हज़रत मूसा उनको कह रहे हैं कि तुम अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो, और इसके पीछे जो हमने वाकया पढ़ा अभी पिछली 1-2 आयत में ही शायद ये गुज़रा है कि कोहे तूर का पहाड़ जो सर पे उठा के तो उनसे वादा लिया गया। सोचिए कितना खौफनाक मंज़र था जिससे वो गुज़र के आए थे, और उसके बाद ये वाकया पेश आ रहा है गाय वाला। और फिर देखिए ना कि इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ इतनी गुस्ताखी। यानी अगर तो कोई इंसान लॉजिकल कोई तुक के सवाल करे वो तो समझ आती है, ठीक है, सवाल करना हमारे दीन में मना नहीं है। आ, लेकिन अगर आप कुछ बातों का जवाब ईमान दे देता है, कुछ बातों की हम लॉजिकल रीजन दे ही नहीं सकते। कहा जाता है कि किसी ने मौलाना मौदूदी को कहा कि भाई हमें रोजे के ये फायदे जो है ना वो पता चले हैं, तिब्बी फायदे इतने, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इससे ये होता है वो होता है। तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि अच्छा, अल्लाह की राह के में शहीद होने के क्या तिब्बी फायदे हो सकते हैं। तो हम कुछ बातें ज़ाहिर है कि हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के लिए करते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि कोई बंदा कहे कि नहीं सुबह 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ ही क्यों? 5 क्यों नहीं? पहले मुझे इसकी समझ आए, 2.5% ज़कात ही क्यों देनी है? और फजर को फजर के पे क्यों रखा गया, इशा के वक़्त क्यों नहीं रखा गया? तो इन बातों का जवाब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे आपको ईमान लाकर उस पे अमल करना है। हाँ, करते हुए बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, आप रिसर्च करते हैं, लेकिन व्हाय का जवाब तो फिर आपका ईमान दे चुका ना, कलमा दे चुका, आप कह चुके कि हाँ भाई अल्लाह मेरा रब है, उसका बंदा। अब यहाँ को अब अल्लाह का हुक्म वो सुन चुके हैं, और हज़रत मूसा कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें कह रहा है। और फिर उनका रिस्पॉन्स देखिए कि क्या आप हमसे मज़ाक कर रहे हैं? गोया वो जब जब कोई मूसा आके कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ने ये बात कही है, तो आगे से वो कह रहे हैं कि नहीं आप मज़ाक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोया अल्लाह मज़ाक कर रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी गुस्ताखी। और हज़रत मूसा जैसा बंदा जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, सोचे कि फिज़िकली भी, और वो मतलब वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। वो जैसे उस बंदे को उन्होंने मुक्का मारा, चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, देखिए ना, पत्थर पे स्टिक मारते थे, पत्थर फट जाता था। तो एक मुक्के से एक बंदा गिर गया था। तो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे का सोचे कि क्या रिएक्शन हुआ होगा।
اس طرح کے بیہیویئر پہ. اس لیے حضرت موسیٰ نے فوراً کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی جاہلوں کی بات کروں. جاہل کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم کسی بھی ایموشنز کو فلٹر کیے بغیر اس پہ ایکشن لینا، ریاکشن دکھا دینا. اور جیسے دیکھیں ہمارے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں میں تو جو دل میں ہوتا ہے وہ بس کر دیتی ہوں، کہہ دیتی ہوں. حالانکہ دل کی بات کو زبان تک لانے کے لیے درمیان میں اللہ نے فلٹر لگانے کو کہا ہے. ہم ایسے تھوڑی جو دل میں آئے وہ اٹھ کے کہہ دیں. کہ کسی کے دل میں کوئی بہت ہی غلط بات آ جائے تو فلٹر تو کرنی پڑے گی. تو اس لیے حضرت موسیٰ کے جو اندر ایک ابال آیا، اس طرح کی گستاخی اللہ کے حضور، سوچے انہوں نے اس قوم کے ساتھ کس طرح پھر یعنی فوراً اللہ کی پناہ مانگ لی کہ بھئی میں اس گستاخی کے معاملے میں یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نبڑ سکتا ہے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ٹیمپر جو ہے وہ لوز کر لوں. اب دیکھیں یہاں پہ اگر وہ کوئی لوجیکل کوئی تک کا سوال کرتے تو ان کو کوئی اچھا جواب ملتا. اب یہ نہیں کہ بھئی کون سی ہے کیسی ہے. پہلا جو انہوں نے سوال کیا نا بڑا عجیب ہے. ماں ہی کیا ہے یہ؟ گویا ان سے کہا جا رہا ہے گائے، تو وہ ایسے بن رہے ہیں گائے کیا ہوتی ہے جی. اب سوچیں ان کی اسٹوپیڈیٹی، یعنی اس قدر وہ ایڈیٹ بن رہے ہیں. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس سے نا پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور مقصد کچھ نہیں ہے. تو ایسے لوگ ویسٹ آف ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ حکمت سے ہی ڈیل کرنا چاہیے. اس لیے نہیں وہ پوچھ رہے ہوتے کہ ان کو جواب مل گیا تو ان کی تسلی ہو جائے گی، صرف مذاق اڑانے کے انداز سے، اسلام کا مذاق اڑانا. اچھا اب جیسے کچھ لوگ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوال لاتے ہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ غالباً یہ یہودیوں کا ہی قول ہے کہ بھئی اللہ مارے تو حرام، ہم مارے تو حلال. یہ وہ مدینہ کے مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے کہ یہ سوال کرو ذرا کہ یعنی کوئی جانور خود سے مر جائے، طبی موت ہمیں مردار کھانے سے منع کیا گیا، تو پھر وہ کہتے تھے اچھا بھئی ہم ذبح کریں، ہم مار دے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ مار دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. یہ کیا بے تکی بات ہے. تو اس طرح کے بے تکے سوال. اب ہوتا یہ ہے کہ جو فسق میں اور اس طرح کی چیزوں میں جانا چاہتا ہے، جیسا کہ ہم نے بار بار یہ سمجھا کہ اللہ کی پھر پالیسی ہے کہ اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے اور کرو. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ میں ساری تفصیل دے دیتا، لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بیوقوف بننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے بنو. پھر ایک وقت میں ایک بات کی کہ نہ بوڑھی ہو. اب دیکھیں وہ اپنی طرف سے تو مذاق کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا. فی طغیانہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کی سرکشی میں وہ ٹھیک ہے آگے بڑھتے چلے جائیں. اب ہوا یہ تھا کہ گائے کوئی سی بھی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹرم کنڈیشن نہیں دی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے سوال بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے تو پھر وہ گائے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائی. اب یہاں کہا کہ بھئی بوڑھی نہ اور بچیاں نہ ہو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں نا وہ سمپل ٹو فالو، بہت آسان ہوتے ہیں. تو اب مجھے یاد ہے کہ میں کچھ عرصے سے کچھ ٹریننگز اور کچھ کورسز کرواتی ہوں. تو پرسنل جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ رہا ہے کہ میری کوشش ہوتی کہ بھئی یہ 1 2 3 یہ آپ نے 1 پہ کرنا ہے، 2 پہ کرنا ہے، 3 پہ کرنا ہے، بس یہ اس کو ایسے ہی رکھیں. تو میں یہ نوٹ کرتی ہوں کہ پتہ نہیں کیوں بعض اوقات ہمارا دل ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اتنا آسان کیوں، تھوڑا سا اس میں اور مسئلے ہونے چاہیے، تھوڑے سے کوئی فقہی ایشو ہونے چاہیے. یعنی وہ بات جو بالکل کلیئر ہے نا، ہم بعض اوقات سوالوں کے ذریعے پتہ نہیں کیوں اس کو کمپلیکیٹڈ بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ سوال بہت واضح ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین میں بتا دیا نا اس میں کوئی اس طرح کی کمپلیکیشنز نہیں ہے. جیسے دیکھیں وضو، نماز، اور پتہ نہیں لوگوں نے اتنی اس میں مشکل بنائی ہوئی ہے. اچھا جی یہ عقیدے کے اتنے اصول ہیں، پھر اس کے اتنے ارکان ہیں، اور وہ وہ نا بندہ جو ہے نا وہ الجھ کے رہ جاتا ہے. جیسے ٹھیک ہے کچھ لوگ کی بہت بڑا کام کیا فقہ کے میدان میں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس چیز کو کمپلیکیشن بناتے ہیں. میں اس کی کو نہیں کر رہی کہ وہ جنہوں نے فقہ میں کام کیا وہ علماء ہیں، ان کی تو قدر ہونی چاہیے، لیکن ہاں وہاں کی ایچی بیچی میں پڑھنا. فرض کیجئے چھوٹی سی مثال ہے کہ بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے، اب اس میں ہر وقت سائزز میں پڑے رہنا اور اسی کے بحث میں الجھے رہنا، یا پھر حجاب کو دیکھ لے.
حجاب کی ایک گائیڈ لائن دی گئی، کوئی یونیفارم نہیں دیا اسلام نے، ایک گائیڈ لائن دے دی۔ اب اس پہ کہ جی ضروری کالے رنگ کا ہو، اس کی فیبرک ایسی ہو، اس کی لینتھ ایسی ہو، اس طرح کی چیزوں کو جب ہم بہت زیادہ لے کے جاتے ہیں تو ہم کمپلیکیشنز پیدا کر دیتے ہیں، تو اچھا نہیں ہے۔ مجھے وہ مطلب وہ قرآن کی آیت بہت اچھی لگتی ہے، والذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو بات سنتے ہیں، غالباً سورہ زمر کی آیت ہے، جو بات سنتے ہیں اور پھر اچھے سے سن کے اس کا جو پہلو اچھا پہلو ہے اس کو پکڑتے ہیں اور بس پھر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس پہ عمل کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہم بلائنڈلی فالو کی کرنے کی بات نہیں کر رہی، ایسا ہوگا جہاں کہ بھائی کوئی کہے گا کہ بھئی یہ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سے سمجھا دے، دیٹس ایبسولوٹلی فائن۔ دیکھیں نا، فرشتے سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، صحابہ نے بھی کیا ہے، پر آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تک والا سوال کرنا اور پھر اس طرح کے فضول سوال کرنے میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس طرح کے وہ بار 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 سوال لے کر آ رہے ہیں، اور وہ بھی معاملہ اللہ کا ہے، یعنی اس چیز کو وہ سیریس نہیں لے رہے تھے۔ اب جتنے وہ پوچھتے جا رہے پھر اس میں اتنی زیادہ ٹرم کنڈیشن آتی گئی، بھئی کیسی گائے ہو، زرد ہو، شوخ رنگ، یعنی دیکھیں تو نوٹس ہو، واو یہ کتنا کھلتا ہوا رنگ ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو انہوں نے پیچھے پوجا کی تھی گولڈن رنگ کا تھا نا، وہ بچڑا سونے سے بنایا تھا، تو گویا ان کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ ابھی ابھی تو تم جو وہ اس سے نکلے ہو، تو پھر ان کو نا ان کو ایسے جیسے احساس دلایا جا رہا ہے ان کے جرم کا، کہ تم معقول طریقے سے نہیں چل رہے۔ اچھا، اب ایک اور جب یہ کلیئر ہو گیا پھر وہ آئے آخری بار کہ آخری بار پوچھنے آئے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے، انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے۔ گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا ہمیں گائے کا پتہ چل رہا ہے، ورنہ ہم کر لیتے۔ تو اگر اللہ نے چاہا تو اب ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ چونکہ اللہ نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ بلیم گیم کہاں سے ہم نے پیچھے پڑا تھا، کہاں سے آئی ہے؟ کہ وہ شیطان تھا نا جس نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو میں ایسے نہ کرتا، یہ اللہ پہ الزام لگایا اس نے۔ تو یہ فرق ہے شیطانی رویوں اور انسانی رویوں میں، کہ انسان ہمیشہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اپنے اعمال کی، اسی لیے تو جنت دوزخ بنی ہے۔ اور شیطانی رویہ یہ ہے کہ ہمیشہ بلیم گیم۔ دیکھیں یہ جو اتنی بحث چھیڑی جاتی ہے بالخصوص دوسرے مذاہب میں، اور آج کے دور میں اگر کوئی اپنی طرف سے بڑا لاجیکل بن کے آتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ بھئی جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر میرا کیا قصور کہ میں چور بن گیا ہوں، یا میں نے قتل کر دیا ہے، یا میں مطلب اللہ نے لکھا ہوا تھا میری قسمت میں۔ یعنی کوئی آ کے آپ کی گاڑی کو ٹکر مارے جان بوجھ کے اور پھر کہے کہ بھئی اللہ نے لکھا ہوا تھا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں بھائی واقعی تو تمہاری تو تقدیر ایسی تھی۔ کوئی آ کے آپ کے گھر چوری کر لے اور پھر کھڑا ہو کے کہ نہیں نہیں میرا تو قصور ہی نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس بات کو بالکل کلیئر کہا ہے کہ انسان پر اس کے اعمال کی ذمہ داری ہے، ہمیں چوائسز دی گئی ہیں، تبھی تو جنت اور دوزخ ہے، تبھی تو آزمائشیں ہیں۔ اگر مطلب وہ اختیار ہی چھین لیا جائے تو پھر تو سارا مقصد ختم ہو کر آ جائے۔ تو یہاں پہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا نا تو اب ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ یہ ساری باتیں نہ کرتے تو ان تک یہ بات بہت سمپل تھی، وہ ایک گائے تھی، کوئی سی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، کیونکہ قتل کا معاملہ تھا، اور قتل بھی ایسا تھا جس کو ہم اگلی آیات میں اور زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے، کیونکہ اگلی آیات اسی قتل کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک اشارہ کر دیتی ہوں کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ بس کوئی بندہ مر گیا تو اٹھ کے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ تو بڑے بڑے جرم پہ پردہ ڈال دیتے تھے، تو یہاں پہ ان کے لیے ایک بندے کا قتل کیوں ایشو بن گیا تھا؟ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس قتل کی وجہ سے ان کے ہاں سول وار شروع ہو سکتی تھی، معاملہ بہت بگڑ چکا تھا، جس کو انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اب جو چیز ان کو کہی گئی تھی اگر وہ سیدھا سا کر لیتے تو وہ خون خرابہ وہ سارا کچھ رک جاتا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کا یہ جو گروہ تھا، اس کا یہ مزاج تھا کہ جو بھی بات سامنے آئی ہے اس کو سمعنا واطعنا کہنے کی بجائے، جب کوہ طور بھی اوپر اٹھا تو انہوں نے کہا سمعنا واصعینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔
تو پھر روایات میں یہ بات آتی ہے کہ آخر پہ جب انہوں نے گائے کو ذبح تو کیا، لیکن یہ گائے ان کو ملی کہاں سے؟ ظاہر ہے اتنی انوکھی گائے تو جو اس کو سے کام بھی نہیں نہ لیا جاتا ہو، جو مڈل ایج کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بچیا ہو، اور اس طرح کے رنگ کی ہو. تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اس زمانے میں کوئی لڑکا تھا ینگ، اس کا جو فارم تھا اس کے پاس وہ گائے تھی. تو جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ میرے باپ نے وراثت میں چھوڑی ہے، تو یہ تو فار سیل نہیں ہے. تو یہ منتیں کرنے لگ گئی کہ ہمیں تو ہر قیمت پہ چاہیے، اور وہ بیچنے پہ راضی ہوا. لیکن اس نے کہا کہ کیونکہ وہ گائے اس سے وہ کوئی کام نہیں لیتا تھا نا، وہ بس کھیتوں میں چرتی رہتی تھی. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیچ دوں گا، لیکن جتنا اس گائے کا وزن ہے اتنی مقدار میں مجھے سونا چاہیے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سونا کہاں سے آیا تھا. پھر وہ پھنس گئے نا، وہ جس کا انہوں نے بچڑا بنایا تھا، وہ سونا جو اس وقت سے انہوں نے پگھلا کے تو اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا، تو وہ سونا پھر سارے کا سارا ان کو دینا پڑا. اور پھر جو ہے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. اور قرآن آخر پہ یہ بات کر رہا ہے وما کادو یفعلون، ایسا کرتے وہ معلوم نہ ہوتے تھے، ان کا رویہ یہ بتا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے پہلو کی پیروی کرتے ہیں. لائف از سمپل، کیپ اٹ سمپل. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.